بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم این ایس انفارمیشن کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تمام تعریفیں اس اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، صحابہ کرام پر، تمام کے تمام پر۔ قرآن و سنت سے ثابت شدہ وظائف میں سے آج ایک عظیم ترین وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس اللہ جل جلالہ نے خود قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس وظیفے کا اعلان فرمایا، اور علماء کرام فرماتے ہیں اگر دنیا کے سارے ولی جمع ہو جائیں اور شیخ عبدالقادر جیلانی، معین الدین چشتی اجمیری رحمہم اللہ اور تمام بزرگ اور ولی جمع ہو جائیں اور ان سے کوئی آدمی 100 سال بیٹھ کر مانگتا رہے یا عرصہ دراز بیٹھ کر مانگتا رہے کہ حضرت مجھے کوئی وظیفہ دے دیں، تو فرمایا جو اس وظیفے سے بڑا وظیفہ پھر بھی کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ جل جلالہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، لہذا یہ بہت بڑا عظیم ترین وظیفہ ہے۔ اور یہ وظیفہ ہے استغفار کا وظیفہ۔ استغفار کے الفاظ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں اور حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں کہ استغفار تمام پریشانیوں کے لیے بہترین علاج ہے، اور استغفار سے انسان کے تمام کام بن جاتے ہیں۔ سورہ ہود میں بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اسی طرح 29ویں پارے میں سورہ نوح میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں استغفار کے 4 بڑے فضائل اور 4 بڑے فائدے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ مال عطا فرماتے ہیں اور انسان کو اولاد اور بیٹے عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھا، اللہ تعالیٰ جنت کی اور نہریں اور جنتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بتایا ہوا یہ وظیفہ بڑا ہی مستند ترین ہے اور دعائیں اس سے قبول ہوتی ہیں، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے لیے آپ اگر یہ وظیفہ کر لیں تو پھر آپ کو پیروں کی اور جیلی عاملین کی ضرورت نہیں ہوگی، چلوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ صرف اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ آج آپ کے سامنے استغفار کا ایک ایسا چلہ، ایک ایسا عمل لے کے آیا ہوں جس کے ذریعے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ شرطیہ کہتا ہوں، جس کام کے لیے بھی آپ کریں گے وہ ہر کام ہو جائے گا، جائز کام تمام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے فرما دیں گے، اور رزق کی پریشانی اور تنگی تو بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا فرمان یہ منقول ہے، اگر کوئی آدمی استغفار کے اس عمل کو کرے اور اس عمل کے بعد بھی کہے کہ میں پریشان ہوں، تو دنیا میں اس سے بڑا جھوٹا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ استغفار سے کام ضرور بنتے ہیں میرے دوستو، اس لیے کہ یہ قرآن نے کہا اور قرآن کبھی جھوٹ نہیں کہتا۔ قرآن مجید سے ثابت شدہ یہ وظیفہ ہے اور قرآن نے ہی اس کے فائدے بیان کیے ہیں۔ صرف اور صرف ہمارے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں خامیاں ہو سکتی ہیں، لہذا اخلاص کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ استغفار کے الفاظ استغفر اللہ اتنا پڑھیں پھر بھی کافی، استغفر اللہ ربی اتنا پڑھیں پھر بھی کافی، استغفر اللہ ربی لا الہ الا هو الحی القیوم یہ بھی کافی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی کافی، استغفر اللہ العظیم یہ بھی کافی، استغفر اللہ واتوب الیہ یہ بھی کافی ہے۔ اب آپ کو چلا بتا رہا ہوں، طریقہ سن لیجیے۔ 5 یا 10 دن میں آپ نے 10,000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھنا ہے۔ پھر 10 دن جب پورے ہو جائیں، پھر اگلے 35 دن میں آپ نے 75,000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ جب وہ 35 بھی پورے ہو جائیں، پھر اگلے شروع سے 40 دن کے اندر آپ نے 1.25 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھنا ہے۔ جس دن یہ چلہ مکمل ہو جائے گا، کائنات کی ہر دعا آپ کی قبول ہوگی، اور خاص کر رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، مالی اعتبار سے آپ مالدار ہو جائیں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔
اور یہ وہ خزانہ ہے جو عام طور پر نہیں ملتا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ کو دنیا کا ہر خزانہ مل جائے گا۔ لہٰذا جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقے کے مطابق اس ختم کو، اس چلے کو ضرور کیجیے اور پھر اس کے ثمرات ضرور دیکھیے گا۔ اسی طرح کی اسلامی معلومات کے لیے اور وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں تاکہ اور مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں، جعلی عاملین سے بچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔